بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم منہ حکم الاحتلام والاحتجام والادہان۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول اتم الصیام الی اللیل سے یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ کون سی بات معلوم ہوئی؟ احتلام وغیرہ کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔ کیا کیسے معلوم ہوا؟ تو آپ نے پڑھا، یہ بات گزر چکی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، بات سمجھ رہے؟ پھر فالآن باشروہن، ابھی آج کے درس سے قرآن میں یہ آنے والا ہے، فالآن باشروہن، پھر اسی میں ہے کلوا واشربوا حتی یتبین الخیط الابیض من الفجر من الخیط الاسود، اسی جگہ آیت میں ہے، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے۔ یہ ایک لمبی آیت ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے بعد اللہ رب العزت کا حکم ہے، ان باتوں کے بعد حکم ہے ثم اتموا الصیام، ثم تو لیلہ میں اجازت تینوں چیزوں کی، اور یہ اجازت پورے لیلہ میں ہے تو آخری جز تک میں اجازت ہے، اور اس سے متصل والے جز میں حکم ہے اتمام صوم کا۔ تو لازمی طور پر یہ روزہ رکھنا جنابت کی حالت میں ہوگا۔ تو اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جنابت روزہ کے منافی نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات معلوم ہو چکی، جنابت روزہ کے منافی نہیں ہے۔ تو اس جنابت کا حکم معلوم ہو گیا کہ جنابت روزہ کے منافی نہیں ہے، بات سمجھ۔ تو اسی سے اور بھی کئی احکام، احتلام کا بھی حکم معلوم ہوا کہ یہ احتلام بھی روزہ کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ جنابت تو اختیاری چیز ہے اور احتلام تو غیر اختیاری چیز ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو غیر اختیاری چیز ہے، جب اختیاری چیز جو جنابت ہے وہ روزہ کے منافی نہیں، تو احتلام جو غیر اختیاری ہے بدرجہ اولیٰ روزہ کے منافی نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ روزہ نام ہے صوم امساک، رکنا، کس چیز سے رکنا؟ تو آیت میں تین چیزوں کا بیان ہے، کھانا، پینا، سمجھ رہے ہیں، اور جماع، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ تین چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ تم بولو گے تین چیز سے کوئی رک گیا، روزے کی نیت نہیں کیا تو کیا روزہ ہو گیا؟ ہم کہیں گے نیت، یہ تو نیت کے بغیر کوئی عبادت ہی نہیں ہوتی، تو وہ تو لازمی چیز ہے، یہ تو معلوم ہے، بات سمجھ رہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ نیت کے بغیر کوئی عبادت ہی نہیں ہوتی، عبادت کے عبادت ہونے کے لیے نیت کی شرط ہے، تو نیت کے بغیر تو عبادت ہی نہیں ہے، تو یہ بات تو معلوم ہی ہے اور یہ سب کو پتہ ہے، تو اس کو بیان کرنے کی چندہ ضرورت ہر جگہ نہیں رہتی۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ تین چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی نے پچھنا لگوایا، آج کل تو نہیں ہوتا، پہلے ہوتا تھا، پچھنا لگوانا، سر وغیرہ میں جو فاسد خون رہتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں، وہ فاسد خون نکلوانا، تو معلوم ہوا پچھنا لگانے کا حکم کہ یہ بھی منافی صوم نہیں ہے، کیونکہ صوم تو نام ہے تین چیزوں سے رکنے کا، تین چیز سے پچھنا لگوانے کی صورت میں تینوں چیزوں سے رکنا پایا جا رہا۔ یوں ہی اگر سر میں کسی نے تیل ڈال دیا، بات سمجھ رہے ہیں، تو یہ بھی روزہ کے منافی نہیں ہے، اس سے بھی روزہ جاتا نہیں ہے، کیونکہ روزہ تو نام ہے تین چیزوں سے رکنے کا، تو تیل ڈالا تو تینوں چیز سے رکنا پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ کے قول الی آخرہ احل لکم لیلۃ الصیام الی الرفث، آخر تک اس سے یہ بات معلوم ہوئی، احتلام کا بھی حکم معلوم ہوا
کہ روزہ کے منافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پچھنا لگوانا، سر کا فاسد خون نکلوانا، یہ بھی روزہ کے منافی نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں لگوایا جا سکتا، اگر لگوا لیا کسی نے تو روزہ جائے گا نہیں۔ لگوانا چاہیے کہ نہیں اس میں میری گفتگو نہیں ہے، لگا لیا تو روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ روزہ تو نام ہے 3 چیزوں سے رکنے کا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی نے گالی دیا تو کیا روزہ ٹوٹ گیا اس کا؟ نہیں ٹوٹ گیا، مگر نہیں ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت کہتی کہ روزے کی حالت میں گالی بکو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے اتنا دیکھو، وہ علم من اور اللہ تعالیٰ کے قول ثم اتم الصیام الی اللیل سے احتلام کا حکم بھی معلوم ہوا، اور احتجام پچھنا لگوانے کا حکم بھی معلوم ہوا، والادہان اور تیل لگانے کا بھی حکم معلوم ہوا۔ کیا معلوم ہوا؟ کہ یہ روزہ کے منافی نہیں ہے۔ کیوں روزہ کے منافی نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ کتاب اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول وہی کچن میں ہو گئے، کتاب اور وہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی آخری، جہاں تک بھی میں پڑھا شروع میں، تو کتاب نے، ذرا بات سمجھو، ان چیزوں سے روزہ جاتا نہیں ہے۔ احتلام، بات سمجھ رہے ہیں، خواہ رات میں ہو یا دن میں سوتے وقت ہو جائے، تو یہ روزہ کی منافی۔ پچھنا لگانا روزہ کی منافی، تیل لگانا روزہ کی منافی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب نے روزہ کس کو کہا ہے؟ 3 چیزوں سے رکنے کو کہا۔ ان حالتوں میں بھی 3 چیزوں سے رکنا پایا جا رہا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے ان 3 باتوں، ابھی جو 3 باتیں آئی ہیں احتلام وغیرہ، ان سے روزہ جائے گا نہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ کتاب وہ اللہ تعالیٰ کا قول احل لکم لیلۃ الصیام سے آخر تک، اللہ تعالیٰ کے قول کتاب نے امساک رکنا، اللازم بواسطۃ الانتہاء عن الاشیاء الثلاثہ، وہ امساک جو 3 چیزوں سے باز رہنے کے واسطے سے، 3 چیزوں سے باز رہنے، رکنے، 3 چیزوں سے رکنے۔ 3 چیزیں المذکورہ، وہی جو نص میں مذکور ہیں، اور وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ کھانا ہے، پینا ہے اور جماع ہے۔ اس کو کتاب نے صوم کہا ہے، تو کتاب نے اس امساک کو صوم کہا ہے، اس رکنے کو صوم کہا ہے، جو رکنا 3 چیزوں سے باز رہنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی کو کیا کہا ہے؟ روزہ کہا ہے۔ اور آپ نے جن باتوں کو رکھا ہے، احتلام، ادہان، احتجام، بات سمجھ رہے ہیں، ان تینوں صورتوں میں بھی 3 چیزوں سے باز رہنا پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا، تو روزہ ہے وہ۔ بات ہماری صاف ہو رہی؟ علم ان رکن الصوم یتم بالانتہاء عن الاشیاء الثلاثہ، اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ روزے کا رکن مجھے بتانا نہیں چاہیے کیونکہ رکن معلوم ہے، رکن وہ ہوتا ہے جس سے شے وجود میں آتی ہے، وہ شے کی حقیقت میں داخل ہوتی، اور شے کا وجود اس کے اوپر موقوف ہوتا، وہ رکن ہوتا۔ جیسے نماز کے ارکان کیا ہے؟ قیام ہے، قرأت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ نماز کے ارکان ہیں کہ نہیں؟ ان کے بغیر نماز وجود میں نہیں۔ اسی طریقے سے، جس طریقے سے کہ قیام، قرأت، رکوع وغیرہ نماز کے ارکان ہیں، نماز کے اجزاء ہیں، نماز کی حقیقت میں داخل ہے، نماز کا وجود ان کے اوپر موقوف ہے، بس میں تو ایسے ہی روزہ کے بھی تو کچھ ارکان ہوں گے، صوم کے بھی کچھ ارکان ہوں گے، کہ وہ ارکان جب موجود ہوں گے تبھی روزے کا وجود ہو سکے گا، وہ ارکان ہی نہیں موجود ہوں گے تو روزہ کہاں سے وجود میں آ سکے گا؟ تو کہتے ہیں
پچھلی آیت کتاب سے رکن صوم کا پتہ چل گیا کہ صوم کا رکن کیا ہے، صوم کا رکن، روزے کا رکن کیا ہے. تو سن چکے روزے کا رکن کیا، امساک مفطرات ثلاثہ سے ایک جملے میں، 3 جملے میں کھانے سے رکنا ایک رکن ہے، پینے سے رکنا دوسرا رکن ہے، سمجھ رہے کہ نہیں، اور شرمگاہ کی شہوت پوری کرنے سے رکنا، بات سمجھ رہے ہیں، شرمگاہ کی شہوت پوری کرنے سے رکنا یہ تیسرا رکن ہے. کہتے ہیں علماء ان رکن الصیام، یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ رکن صیام، روزے کا رکن سمجھ رہے ہو، یہ تام ہوتا ہے، اتم الصیام، روزہ کو تام کرو. رکن صوم یہ تام ہوتا ہے 3 چیزوں سے رکنے سے، 3 چیزوں سے رکنے سے. تو 3 چیزوں سے رکنا پایا گیا نیت کے ساتھ، نیت کو الگ نہیں کرو گے، 3 چیزوں سے رکنا پایا گیا تو روزے کا رکن تام ہو گیا کہ نہیں؟ قیام، قرات، رکوع، سجود، مخصوص حالت میں یہ ساری چیزیں پائے گئی تو نماز تام ہوئی کہ نہیں؟ بولو بھائی. تو پتہ چل گیا، اسی سے معلوم ہو گیا کہ روزے کا رکن یہ تام ہوتا ہے 3 چیزوں، ذکر کردہ 3 چیزیں سے باز رہنے سے، باز وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ التَّبْیِیض. تو ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ روزے کے ارکان ہیں کیا، روزہ مکمل ہوتا کیسے ہے. آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزہ مکمل اس طور، پوری آیت جو میں شروع میں پڑھا ہوں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزہ مکمل ہو جاتا ہے، ذرا دھیان سے سنو، کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے سے. کب سے کب تک؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک، 3 چیزوں، حتیٰ یتبین الخیط الابیض من الفجر من الخیط الاسود. صبح، بات سمجھ رہے کہ نہیں، صبح صادق سے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکے رہنے کا نام کیا ہے؟ صوم ہے. آیت سے یہ بات معلوم ہوئی. آیت سے جب یہ بات معلوم ہوئی کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے اور روزہ تام ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، صبح صادق سے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکے رہنے سے روزہ تام ہو جاتا، یہ بات معلوم ہوئی نا. تو اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی، سمجھ میں آ گئی، اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر رمضان کے مہینے میں فرض روزے میں کسی نے رات میں نیت نہیں کی، رات میں نیت نہیں کی، نصف نہار سے پہلے دن کے کسی حصے میں بھی اگر اس نے نیت کر لی تو روزہ اس کا ہو گیا. کیوں؟ کیسے یہ بات معلوم ہوئی؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، اصل میں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کیا فرض روزے میں رات میں نیت کی شرط ہے؟ ذرا بات سمجھو، مسئلہ یہ ہے. تو امام شافعی کہتے ہیں، نفل روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھ رہے، فرض روزے کی بات کر رہا ہوں. تو فرض روزے میں ہمارا اور امام شافعی کا اختلاف ہے. امام شافعی کہتے ہیں فرض روزے میں رات میں نیت شرط ہے، رات میں اگر نیت نہیں کی اور دن بھر تینوں چیزوں سے باز رہا تو روزہ نہیں ہوا. ایسا امام شافعی کہتے ہیں، ایسا امام شافعی کہتے ہیں. مگر ہمارے امام کا کہنا یہ ہے کہ فرض روزے میں بھی اگر رات میں کسی نے نیت نہیں کی، اگر نہیں کی اور نصف النہار سے پہلے، نصف النہار سے پہلے، سمجھ رہے کہ نہیں، پہلے نیت کر لی تو روزہ ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں، روزہ ہو گیا. ہاں نیت کی شرط تو ہے، نیت کی شرط تو ہے، کیونکہ نیت کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی، روزہ عبادت ہے. تو نیت کی شرط تو ہے، مگر یہ شرط لگانا کہ رات ہی میں نیت کی شرط ہے، رات میں نیت کی شرط ہے، یہاں تک کہ اگر رات میں نیت نہیں کیا تو روزہ ہی نہیں، یہ شرط درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ دیکھو ابھی جس آیت کو میں پڑھا، سمجھ رہے ہیں کیا؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث،
سن رہے ہو؟ فلان باشرہن، ابھی آج کے درس میں، درس قرآن میں یہ پوری تفصیل سے یہ بات آئے گی، تمہارے لیے حلال کیا گیا تو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، کھاؤ اور پیو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کب تک؟ حتی یتبین الخیط الابیض من الفجر من الخیط الاسود او کما قال اللہ۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ثم اتموا، ثم، تو دیکھو شب کے آخری حصے تک تینوں چیز کی اجازت۔ اللیلہ، آخری حصے کو بھی لیلہ ہی بولیں گے، کہ آخری حصے کو دن بول دیں گے کیا؟ رات کا جو آخری جز اس کو دن تو نہیں بول سکیں گے، وہ رات ہی ہے نا، تو آخری حصے تک سب کی اجازت ہے۔ اور اس آخری حصے کے بعد حکم ہے کس کا؟ بولو بھائی، آخری حصے کے، لیلہ کے آخری حصے کے بعد حکم ہے کس چیز کا؟ اتمام صوم کا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب اتم الصیام متوجہ ہی نہیں ہے۔ کیا رات میں اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے متوجہ ہے روزہ رکھنے کا؟ بولو بھائی، تو اتم الصیام جو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، یہ خطاب ہم سے متوجہ کب ہوگا؟ لیلہ کے آخری حصے کے بعد، کہ لیلہ ہی میں متوجہ ہوگا؟ بولو بھائی، اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب، نماز کا حکم کب متوجہ ہوگا؟ جب نماز کا وقت آئے گا، کہ وقت سے پہلے ہی متوجہ ہو جائے گا۔ بولو بھائی، تو حکم اللہ تعالیٰ کا جو خطاب اتم الصیام ہے، یہ متوجہ کب ہوگا؟ لیلہ کے بعد، یعنی نہار میں۔ تو معلوم ہوا اسی سے معلوم ہوا کہ رات میں نیت کی شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وقت تو یہ خطاب متوجہ ہی نہیں ہے، اس وقت ہم مخاطب ہیں ہی نہیں روزہ رکھنے کے۔ تو جب یہ خطاب ہی متوجہ ہو رہا ہے دن میں، تو پھر رات میں نیت کی شرط کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ کہ رات میں اگر نیت نہیں کی تو روزہ ہی نہیں ہوگا۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے ہمارے امام اس بات کے قائل ہیں کہ رات میں نیت کرنے کی شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ نصف النہار سے پہلے بھی اگر کسی نے نیت کر لی تو روزہ اس کا ہو گیا۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ رات میں نیت کرے، وہ ایک الگ سی بات ہے، وہ ہم بھی مانتے ہیں کہ بہتر یہی ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ کہنا شرط ہے کہ اس کے بغیر روزہ ہی نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے جو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ، اور اسی پر اس حکم کی بھی تخریج کی جاتی ہے، اس حکم کو نکالا جاتا ہے، یہ حکم نکلتا ہے، اسی سے یہ بھی پیدا ہوتا ہے، یہ حکم بھی پیدا ہوتا ہے۔ کس سے؟ وَعَلَى هَذَا، اس نص کے موجب کے بنا پر۔ نص کا موجب وہ اللہ تعالیٰ کا جو پورا قول ہے، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ، آپ سمجھ رہے ہو، یہاں تک کہ جو میں پوری بات بیان کر رہا ہوں، تو اس سے یہ حکم نکلتا ہے۔ کون سا حکم نکلتا ہے؟ الحکم فی مسئلۃ التبییت، رات میں نیت کرنے کے مسئلے کا حکم نکلتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ رات میں نیت کرنے کی شرط ہے۔ فرض روزے کی بات ہو رہی، نفل روزے کی نہیں۔ نفل روزے میں تو ان کے یہاں بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے یہاں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تبییت، رات میں نیت کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ قَصْدَ الْإِتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ، کیونکہ معمور بہی، یہاں پر معمور بہی کون ہے؟ روزہ۔ معمور بہی کون ہے؟ روزے کا قصد، روزے کو بجا لانے کا قصد یعنی نیت، روزے کو بجا لانے کی نیت۔ سمجھ رہے ہو؟ اپنی زبان میں بولو تو روزہ رکھنے کی نیت۔ اب سمجھ گئے ہماری بات؟ کہتے ہیں
اسی سے مسئلہ تبیید کے حکم کی بھی تخریج ہوتی ہے، کیونکہ معمور بہی کے بجا لانے کا ارادہ، معمور بہی یہاں پر کون ہے؟ روزہ، بجا لانے کا مطلب رکھنا، ارادہ یعنی نیت، کیونکہ روزہ رکھنے کی نیت یہ لازم ہوگی، یہ لازم ہوگی، کس پر لازم ہوگی؟ جس کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، جس کو روزہ رکھنے کا یعنی معمور، سمجھ رہے ہیں؟ تو نیت یہ لازم ہوگی کس پر؟ معمور پر۔ کب؟ جب امر متوجہ ہو تب نا۔ سنو ایک بات سنو پہلے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، تو حکم دینے والا آمر کون ہے؟ بولو، اللہ تعالیٰ۔ کس کو حکم دے رہا ہے؟ ہم کو۔ تو ہم کون ہیں؟ معمور۔ اور کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ نماز کا حکم دے رہا ہے، اقامت صلاۃ، تو اقامت صلاۃ ہے معمور بہی۔ بات سمجھ رہے؟ ابھی تم کو سمجھایا کہ ہم تو معمور ہیں اور معمور بہی مثلاً یہاں نماز ہے، تو نماز ہمارے اوپر کب لازم ہوگی؟ ایک عاقل و بالغ پر کب لازم ہوگی؟ جب وقت آئے گا تب۔ بولو بھائی، جب وقت آئے گا تب، اور وقت جب آئے گا تبھی اللہ کا خطاب متوجہ ہوگا۔ ابھی اس ٹائم جو میں بات کر رہا ہوں، کتنے ٹائم ہو رہے ہیں ہمارے یہاں؟ 9:45 بج رہے ہیں، 9:45 بج رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ابھی اس ٹائم میں ظہر کی نماز، آج کے ظہر کی نماز ہمارے اوپر لازم ہے؟ نہیں۔ کیا ابھی خطاب متوجہ ہے؟ اللہ کا خطاب متوجہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھو؟ نہیں۔ تو جب خطاب ہی متوجہ نہیں ہے، ابھی ہم مخاطب ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب ہی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ مطالبہ ہی نہیں کر رہا، تو ظہر کی نماز صحیح ہوگی؟ نہیں۔ تو اب روزے کا بھی مسئلہ یہ ہے، روزے کا مسئلہ یہ، روزہ لازم کب ہے؟ جب خطاب متوجہ ہوگا تب نا۔ اور خطاب متوجہ کب ہو رہا ہے؟ لیلہ کے بعد، لیلہ کے بعد۔ تو ظاہر سی بات ہے رات میں نیت کرنے کی شرط نہیں ہو سکتی، اسی کو کہتے ہیں۔ پھر سے دیکھ لو، فَإِنَّ قَصْدَ الْإِتْيَانِ بِالْمَعْمُورِ، اس لیے کہ معمور بہی، روزہ، معمور بہی یعنی یہاں پر معمور بہی سے مراد روزہ، ورنہ معمور بہی تو کوئی بھی ہو سکتا، کیونکہ معمور بہی کو بجا لانے کا قصد، ارادہ، نیت یہ لازم ہوگی معمور پر، لازم ہوگی معمور پر۔ کب؟ امر کے متوجہ ہونے کے وقت، اللہ کے امر کے متوجہ ہونے کے وقت۔ والامر انما یتوجہ بعد الجزء الاول، اور امر جو متوجہ ہو رہا ہے، امر جو متوجہ ہوگا وہ جزء اول کے بعد، نہار کے جزء اول کے بعد۔ جب جزء اول کے بعد امر متوجہ ہو رہا تو رات میں نیت کرنے کی شرط کہاں سے ہو جائے گی؟ رات میں تو حکم ہی نہیں ہے ہم کو بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں والامر انما یتوجہ، اور اللہ تعالیٰ کا امر کس چیز کا حکم؟ روزے کا حکم، روزے کا حکم یہ متوجہ ہوتا ہے دن کے جزء اول کے بعد اللہ تعالیٰ کے قول ثم اتموا الصیام الی اللیل کی وجہ سے۔